بسم اللہ اول و آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے 72,000 قسم کے درود شریف کو پیدا فرمایا، اور تمام درود شریف کو بے انتہا اور بھرپور طریقے سے حق تعالی جل شانہ نے تمام درود شریف کے اندر برکتیں، رحمتیں اور محبتیں انعام کے طور پہ خود اس درود کو عطا فرمائیں۔ حق تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے ہمارے علم میں ہے کہ سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر انہی کے صدقے مبارکہ میں اس جہان کو حق تعالی جل شانہ نے بھی تخلیق فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا ہے، حق تعالی جل شانہ ان سب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں آئے ہیں، ان کی وہ امتیں جو اپنے نبی پر ایمان لے آئیں، ان پر بھی حق تعالی جل شانہ بے انتہا ان سب سے بھی محبت فرماتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ نے ایک نہ ایک دعا اس نبی کی امت کے لیے ضرور سکھائی ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بھیجا ہے، ان سب پر بھی حق تعالی جل شانہ کا بہت رحم کرم اور فضل ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کسی نے قرآن پڑھا ہو یا ہم کچھ باتیں جانتے ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان پر بھی حق تعالیٰ نے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، لیکن جب بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے آپ کی امت پر ایک خاص انعام عطا فرمایا۔ وہ خاص انعام درود شریف ہی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں، ان کے نام، ان کے کام، وہ سب کے سب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور ہر نبی کی ایک امت ہے، کوئی انسانوں کے نبی ہیں تو کوئی کسی اور مخلوق کے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تو سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اور سارے انبیاء علیہ السلام آ گئے، اور ہر مخلوق کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہی بات کہ جو میں نے پچھلی محفل میں بھی کہی کہ پہلے بھی آپ ہیں اور آخری نبی بھی آپ ہی ہیں۔ مگر غور کیجئے کہ یہ جو درود شریف جس کی ہم بات کرتے ہیں،
کہ جو حق تعالی جل شانہ نے اپنے عرش کے خاص کنگورے پر تحریر فرمایا ہے، اگر ہم غور کریں تو خود ہی سوچئے کہ حق تعالی جل شانہ کا عرش تو ہے ہی خاص، بے انتہا حسین، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا عرش ہے تو کیسا ہی ہوگا جہاں وہ خود جلوہ ہے۔ مگر پھر حق تعالی جل شانہ نے جس طریقے سے بات کو بیان فرمایا کہ میں نے اپنے عرش کے خاص اور مخصوص کنگورے پر اس درود کو تحریر فرمایا ہے، یہ درود جو میں اور آپ ہم سب پڑھتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ وہی کنگورا ہے، یہ اسی کنگورے کی بات حق تعالی جل شانہ فرما رہا ہے جہاں درود شریف پڑھنے والے جس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، کہ جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے لوگ تو میرے ہم جلیس ہیں۔ ظاہر ہے اپنے ہاں مہمان اگر آپ بلائیں تو پھر انہیں بیٹھانے کی جگہ بھی تو حسین ہی ہوتی ہے، تو اللہ سے حسین تو میزبان کوئی نہیں، اور پھر درود پڑھنے والے اس کے مہمان ہوں تو ظاہر ہے عرش کا یہی وہ کنگورا ہے جس پر یہ درود تحریر ہے۔ اسی کنگورے کے سائے میں ہی، اسی کنگورے کے سائے میں ہی حق تعالی جل شانہ درود شریف پڑھنے والوں کو بٹھاتا ہے۔ مگر یہ تو تھی درود پڑھنے والوں کی بات، درود کی برکت، مگر خود سوچئے کہ حق تعالی جل شانہ نے 72,000 قسم کے درود شریف پیدا فرمائے، اور ہر درود بے انتہا محترم ہے۔ 72,000 درود شریف تو آپ کے اور ہمارے علم میں نہیں ہیں، مگر جتنے بھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ درود کے معنی ہے ہی یہ کہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے اظہار کیا محبت کا، کسی کو اپنا دوست کہا، کسی کو کچھ کہا تو کسی سے کچھ کہا۔ یہ نبیوں نے جس طرح نبی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں آدم ثانی ہوں، یہ ایک بندے ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے دل سے اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ذات سے پیدا بات نہیں ہے، یہ تو بات اللہ کی جانب سے ان کی ذاتوں میں ہے جو وہ اپنے رب سے پیغام دیتے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو کہا کہ آپ میرے یوں ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس سے کہا جو کچھ اسی نے وہی اس کے جواب میں اپنے رب سے بھی کہا۔ مگر اگر اللہ نے کسی کو اپنا محبوب کہا ہے تو وہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یقین جان لیجئے کہ جیسے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور ہم آپس میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے، یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے، مگر اللہ سے محبت تو صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ جیسی کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ اس کائنات میں سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے حسین ذات مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دونوں ہی اس کائنات میں عاشق بھی ہیں اور دونوں ہی اس کائنات میں محبوب بھی ہیں۔ میں اور آپ، یہ امت صرف میں اور آپ ہی نہیں، صرف ہم سب ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے روز محشر تک جو بھی آئے گا، جو آ کے چلے گا وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، عام انسان، سب کے سب یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، لیکن امت میں تو چرند پرند جانور، حشر، عرش، کرسی، لوح و قلم سب کچھ ہے امت میں، کیونکہ آپ نے جب رب نے آپ کو پیدا فرمایا تبھی آپ نے اپنے رب سے اپنی امت کا اختیار مانگا تھا۔ یہ امت نہیں کہ اللہ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں
ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، سارا کا سارا جہان، یہ اللہ کو بھی جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کن کے صدقے میں پیدا کیا ہے. ہر شے، چاہے وہ عرش ہو، یہ جب آپ نے اپنا اشارہ فرمایا اس چاند کی طرف، تو یہ جو جدا ہوا، دو ٹکڑے ہوا، کیسے ہوا، یہ بھی جانتا تھا کہ جن کی جانب سے مجھ کو اشارہ ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہی کے صدقے میں رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے. اور حالانکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اگر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو ان سب سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرتی تو سارا ہی جہان اللہ کا ذکر اذکار ہے، سب کے سب اس کی تسبیح، اس کی کوئی کسی نہ کسی تسبیح میں ہر شے لگی بھی ہے، مشغول ہے خدا کو یاد کرنے میں، اللہ کو منانے میں. مگر اس سے اللہ کا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کو بہت کسی کی ضرورت تھی عبادات کی، جو اس نے نہیں. اللہ نے تو یوں اس بات کو فرمایا کہ جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے یہ سب کچھ بنا دیا، اور جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا، ان کی راحت کے لیے بنایا. یہ اللہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ بھائی جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کو بھی تو جاننے کا پھر حق ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے تھے اور آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا، آپ نے کہا شاید یہ ہوگا میرا رب. ستارے بھی چلے گئے، دن نکل آیا. پھر آپ نے کہا سورج کو دیکھ کر شاید یہ ہوگا، وہ بھی غروب. پھر آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے فرمایا شاید یہ ہوگا، وہ بھی غائب. پھر آپ نے کہا یہ سب تو میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو کوئی اور ہے، یقیناً وہ اللہ ہے. اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، کرنیں ہو، چاند، ستارے، جو بھی کچھ ہیں، یہ سوائے اپنے چمک دھمک کے بہت کچھ اور بھی بیان کرتی ہیں. اور وہ سب کچھ ان کا بیان کرنا ہے ہی ایک بات کہ ہم سب کا مالک اللہ ہے. یہ سب کچھ باقی اللہ ہی کے فرمان پہ غور کیا جائے تو سمجھ آئے گی بات کہ اللہ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ بنا دیا. یہ سب کچھ، جس اللہ جن چیزوں کو یہ سب کچھ کہے تو اس میں تو نہ جانے کیا کچھ ہے. وہ سب کچھ ہے جو میں بھی نہیں جانتا، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ بنا کر اپنے عرش پر رحمان کی حکومت کو اللہ ہی نے قائم کیا. اللہ ہی سے میں یہ اپنے رب کے کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ سے اللہ کی تعریف جاننا چاہو یا رب کے قدموں پر سر رکھ کے اس سے کچھ پوچھنا چاہو تو یہ پوچھو کہ اللہ تو کون ہے. وہ یہی جواب دے گا کہ ہم تیرے رب ہیں اور ہم بڑے رحمان ہیں. کیوں؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، شروع اللہ کے نام سے ہی نہیں، یہی مطلب نہیں ہے. شروع سب کچھ اللہ ہی سے ہے، اور اللہ ہے ہی رحمان اور رحیم اور بڑا مہربان. یہ ہے بات. اور یہ سارا کا سارا جہان جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے پیدا ہو جانے سے یا اس کے ختم ہو جانے سے اللہ کا یہ کوئی نفع نقصان کچھ نہیں ہے. یہ بہت تسبیحات کرتے ہوں، ذکر اذکار، یا ان سے اللہ کا کچھ بھلا نہیں. جس نے اپنے آپ کو بے نیاز کہا ہو، جس نے اپنی تعریف خود ہی کی ہو، اسے کسی کی تعریف کی کیا ضرورت، اسے کسی کے ذکر اذکار کی کیا ضرورت. ظاہر ہے بادشاہ ہے وہ، کائنات کے ہر بادشاہ، ہر انسان بادشاہ ہے، مگر بندے میں بادشاہت ہے. مگر سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف رب ہے، اور باقی اس کی نظروں میں تو ہم سارے ہی فقیر. سب بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اللہ کی نظروں میں فقیر ہیں. بادشاہ صرف رب ہے، شہنشاہ تو صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس باقی تو امتی کہو، باقی تو ہم سب غلام نوکر کہو، دھول بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نہیں ہیں، بس ہمارا رب ہے. اور اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ سب آپ کا یا ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے. وہ سب کچھ تو ہے ہی اللہ کا، وہ سب کچھ تو ہے ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جن ہو جس رب نے پیدا کیا
اور جن کے خاطر پیدا کیا تو مالک تو وہی ہوئے. یہ سارا کا سارا جہان، یہ سورج، یہ چاند، یہ عرش، یہ ہر چیز، یہ ایک بندے کی نگہبان ہے. نگہبان. آج لوگ عرش کو بہت وہ کہتے ہیں، ہے بے شک ہے، اللہ کا عرش ہے، مگر ہم میں سے کسی کو بھی عرش کو راضی نہیں کرنا، ہم میں سے کسی کو بھی جنت دوزخ کو راضی نہیں کرنا، ہم میں سے کسی کو آخرت کو راضی نہیں کرنا. ہم سب نے اگر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایمان والا، مومن، بندہ، کلمہ پڑھنے والا، اسلام تسلیم کرنے والا، اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے تنہائی میں یا بھری محفلوں میں، تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. بھائی جس سے اللہ راضی ہو جائے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں. ایک باپ اپنی اولاد کی تعریف کرے تو کیا ماں خوش نہیں ہوگی؟ ایک ماں اگر اپنی اولاد کی تعریف کرے تو کیا باپ خوش نہیں ہوگا؟ ہمارے ابا کہا کرتے تھے محبت کی شادی ہو جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو کیا اس سے محبت نہیں ہوگی؟ یہی ہے بات کہ اللہ نے سب سے بے انتہا محبت فرمائی تمام انبیاء علیہ السلام سے. یہ ہندو، مسلم، کافر، سکھ، عیسائی، یہ تو دین اللہ کی ہے، مگر کسی دین کے کسی پرچے پر، کسی قرآن کے کسی حصے میں اگر یہ بات ہو کہ فلاں مسلمان، تو مسلمان ہے تو تیرا حق ہے کہ تو ہندو سے بھی نفرت، یہ تک رب نے نہیں کہا. ہمارا دین، جس دین کو ہم مانتے ہیں اسلام کا مطلب صرف کوئی مذہب ہی نہیں ہے. دین اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے. اور جس دین کو، اسلام کو ہم مانتے ہیں، چاہے نقطے برابر ہی عمل ہو، کیونکہ دین اسلام کے تو احکامات اتنے ہیں، ہم میں سے، تم میں سے ہر کوئی بندہ مکمل ادا کر نہیں سکتا. خدا کے فرائض ہم سارے ادا نہیں کر سکتے، ہم بندے ہیں. اور پھر جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین میں، اور یہ دین، یہ خود دین اسلام جن کے صدقے میں بنا ہے، آپ نے فرمایا مفہوم کہ کسی کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پکار. تو یہ بات کیا ثابت ہوئی کہ تم اگر کسی کافر کو کافر کہہ کر پکارتے ہو، ہم یا تم، ہم سب، تو بات یہ ہے ہم نے خدا کے فیصلے پر انگلی اٹھائی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور اگر کسی کو رب نے انسان بنا دیا تو یہ اس انسان کا کمال نہیں. کسی کو اللہ نے جانور بنا دیا تو یہ جانور کا کوئی کمال نہیں. ساری خصوصیات ایک انسان میں ہیں، خصوصیات، خاصیت سب کچھ انسان میں. وہ کاٹ بھی سکتا ہے، لات بھی مار سکتا ہے، یہ خاصیت ہے. ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. اگر انسانیت ہی نہ رہے دل میں تو پھر وجہ کہاں سے انسان کہلانے کے لائق رہے؟ نہیں. آج تو دور ایسا ہے کہ جانور سے بھی محبت سے پیش آؤ تو اگلے لمحے وہ بھی محبت سے پیش آتا ہے، وفاداری دکھاتا ہے. مگر سب سے زیادہ وفادار اگر کوئی ہے اس ساری کی ساری کائنات میں تو وہ ایک انسان ہے، بندہ اپنے رب کا. لیکن وہی بات کہ انسانیت کسی کہتے ہیں نرمی کو، محبت کو. اور وہ صرف یہی نہیں کہ ان سے کی جائے جن سے محبت ہو، بس یہ تو مطلب ہی بن ہوا. کیا اللہ صرف ان کو چاہتا ہے جو اس کی عبادت میں مشغول ہیں؟ کیا اللہ ان کا نہیں ہے جو آج نہیں ہے اس کی بارگاہ میں؟ کیا اللہ ہندوؤں کو بڑی نفرت کی نظروں سے دیکھتا؟ نہیں. تم اور ہم نے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو کیسے پڑھ لیا؟ کسی کے ابا نے پڑھایا، کسی کی اماں نے؟ رب کی طاقت تھی جو ہے، جو اس نے پڑھایا. تسلیم تو سب نے بچپن میں کیا تھا. وہ کیسے کیا تھا؟ کسی استاد نے، کسی عالم دین نے، کسی بزرگ نے، ماں نے، باپ نے، کسی مدرسے میں، کسی جگہ پر پڑھا، سیکھا. بچے تھے جب نادان تو پل یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ ہے. اس وقت تو حقیقت یہ ہے اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، نام پتا تھا خالی اللہ ہے. ظاہر ہے ہم میں سے کس کو پتا تھا نادان عمر میں؟ کسی کو نہیں. لیکن وہ تب یہ تھا معاملہ کہ تم دین اسلام میں، تم مسلمان گھرانے میں تم پیدا ہوئے، ابھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ایمان والے ہی ہیں. لیکن جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، خدا کی باتیں پتہ چلتی ہیں
ایک عمر میں آ کر، یعنی کہ ایک عمر سے مراد جب انسان میں بردباری پیدا ہو، عقل سلیم پیدا ہو، وہ دیکھے ارد گرد ہر چیز، یہ در و دیوار سب کچھ خدا کی قدرت بیان کرتی ہیں، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ ہر شے انسان کے لیے ہے، انسان ہے جو اپنے رب کے لیے ہے۔ اللہ نے بنا دیا، اس وقت سیکھ رہے تھے، اب ہے یہ بات، اب کہ کلمہ تو بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا یا پڑھا دیا تھا رب کے حکم سے، کسی جاننے والے نے، جاننے والے اپنے اماں ابا کا علم، لیکن آج جب اللہ کے رحم کرم اور فضل سے اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل بھی بڑھ گئی، گمان، دل، یقین سب کچھ ہی جب ابھر رہا ہے ایمان کے ساتھ، تو روز دل چاہتا ہے کہ خدا کی بات پر روز نہ روز بالروز ایمان لایا جائے۔ یہ تھی بات، یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس بڑا اختیار ہے، یہ ہے۔ باقی یہ ہندو، مسلم، کافر، سکھ، عیسائی، یہ جو ہم جس چکروں میں پڑ گئے کہ فلاں یوں ہے، بھائی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تو اس کی ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو، پھر چاہے کچھ بھی ہو، اور اگر میرا نقصان تم کر بیٹھو، میں بھی تمہارا نقصان کروں تو برابری ہو گئی، فرق کیا رہا؟ برابری ہوئی۔ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے، حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے، کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پڑا، وجہ ہو کچھ تو بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ایمان والے گلدستے میں اتر آئے، یہ رب کی رحم کی بات تھی کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنا دی، جس کی بھائی ایمان بھی اس کا ہے، اللہ کا، بندے بھی اس کے ہیں، مذہب بھی اس کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، جسے وہ چاہے۔ میری جیب میں چند چیزیں ہوں، میں تم میں سے کسی کو دینا چاہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا ہو جو بہت حسین اور کوئی ایسا ہو جس کا حسین نام بھی نہ اس کے اوپر جائے، میں اسی کو اٹھا کے انعام دے دوں تو تم میں سے کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ بس یہی قانون رب کا بھی ہے، یہی قانون۔ ہاں، اور تم میں سے کسی کو میں نے دیا کچھ اور کسی نے کیا اعتراض، تو پھر اعتراض کرنے والے برے ہوئے۔ یہی قانون رب کا بھی ہے، یہی ہے قانون اللہ کا کہ جسے ایمان والا بنا دیا، اس میں میرا تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے کلمہ پڑھنے والا بنایا، یہ اللہ کا ہم پر رحم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کے صدقے میں پیدا ہیں، سارا جہان جن کے صدقے میں پیدا ہے، اور یہ رب کا ہم پر کرم ہی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں ان کی امت میں رب نے پیدا کیا ہے، یہ رب کا ہم پر رحم ہے۔ یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا گناہ یہ نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں، نہیں، صرف یہی ہمارے گناہ عیب نہیں کہ ہم گنہگار ہیں یا خطا کار ہیں۔ جو ساری یہ لوگ پوری رات ایک گناہ پر روتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید رب معاف نہیں کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کو معاف کرنے میں جتنا معاف کیے جانے پر خود بندہ خوش نہیں ہوتا، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ ہم کو معاف فرما کے خوش ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں، یوں معلوم نہیں کیونکہ پھول خدا کی محبت کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، اس لیے تم مجھے بتاؤ، تم دیکھو خود اپنے مزاج کو سمجھو، اللہ کی بات تو بہت عظیم ہے، اپنے جھانک کے دیکھو اندر، تم میں سے، ہم میں سے کوئی کسی سے بدلہ لینا چاہے کسی بات کا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کروں، اس کے کیے کی سزا دوں گا، اور اس نے کچھ میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں اس کا بدل دوں گا۔ جب تک تم اس کے کیے کا بدل اس کو نہیں دیتے، تمہیں بھی تو خود ایک بے چینی سی رہتی ہے، ایک جھگڑالو، ایک دل میں غصہ سا رہتا ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور جہاں تم کہتے ہو کہ میں تمہیں رب کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، تم خود محسوس کرتے ہو معاف اس کو تم نے کیا، دل سے اظہار کیا کہ ہاں میں نے تجھ کو معاف کیا، تجھے جو کیا وہ کیا، اب میں نے تجھے معاف کیا، اپنی ذات کے اندر تم کو ایک خوشنودی، ایک تازگی، ایک اطمینان نصیب ہوا، معاف اس کو کیا ہے، یہ اطمینان تم کو ملا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو معاف کر کے تمہیں خوشی مل رہی ہے، تو یہ خوشی تمہیں ملتی ہے، اللہ ہمیں معاف کر کے خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ یہ اللہ کو جو آج لوگوں نے یہ بنائے رکھا ہے کہ کوئی گناہ ہوا سیدھا جہنم، جہنم کے لیے تو وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے بنایا ہے، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ چاہے گا،
یہ نہیں کہ آج میں اور تم ایمان والے ہیں تو جان ہی سکتے، یہ نہیں میں کہتا. مجھے اللہ کی قدرت پر شک نہیں ہے، اس کی بے نیازی پر شک نہیں ہے. جسے چاہے اٹھائے جہنم میں پھینک دے، عبادت گزار ہو یا کوئی بھی ہو. جسے چاہے جیسا ہی بدکار کیوں نہ اٹھا کے جنت کا شہزادہ بنا دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. جو علل اعلان وہ کہہ دے وہی سارا جہان سنتا ہے اور تسلیم کرتا ہے. اس نے شراب کو حرام کہا ہے، چاہتا پانی کو حرام کہتا تو قسم خدا کی پانی ہی حرام ہوتا. شراب کو حلال کہا ہوتا تو قسم خدا کی شراب ہی حلال ہوتی. جو اس نے بنا دی قانون بس وہی ہے. سچ بھی وہی جو اس نے کہا، اور جھوٹ بھی وہی ہیں جو اللہ نے جن کے بارے میں ہم سب کو علم عطا فرما دی. لیکن یہاں تو حال یہ ہے، الٹ ہے بالکل. ساری رات گناہوں پہ رونے سے کروڑوں درجہ اچھا ہے، اللہ کی قسم. تم سوچتے ہوگے یہ ہمیں توبہ سے دور، توبہ شوبہ تو ہوتی نہیں ڈھنگ کی، سب پتہ ہے. یہ جو ہم عاجزی کے دامن کو اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم تو توبہ یوں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتی توبہ. توبہ کا حال یہ ہے، جسم پہ آئی ہوئی ایک خروش کی تکلیف صدیوں تک محسوس ہوتی ہے. دل پر لگے ہوئے گناہوں دھبوں کی تکلیف تمہیں 10 سیکنڈ میں ہی ختم. کیسے ہے؟ نہیں، یہ تو رب کا ایک رحم کا انداز ہے کہ وہ درگزر ہم سب کو فرما دیتا ہے. کیونکہ اور ہم تم اپنے آپ کی ذات میں کسی چیز کو کریڈٹ دے نہیں سکتے. یہ جو آج دنیا کرتی ہے کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے یوں کیا ہے، میں نے چلو مجھ سے ہو گیا گناہ تو میں نے اتنی شدت ہے. کوئی خاک کی کچھ نہیں، اپنے دل کو بہلانا بس، اور کچھ نہیں. اور جو میں نے کہا اپنے رب کی قسم کھا کر کہ ساری رات توبہ میں پڑے رہنے سے لاکھوں درجہ اچھا ہے، اللہ کی قسم، کہ خدا کی ہاں میں ہاں ملائی جائے. میرا تمہارا عاجزی، میری تمہارا یہ کہنا اللہ سے عظیم بات ہے کہ اللہ میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے، یا پھر درود پڑھنا زیادہ عظیم بات ہے؟ یقیناً درود پڑھنا. توبہ گناہ ہو جائے بندہ توبہ کرے، توبہ سے روک نہیں رہا میں. لیکن سوچو ایک ہمارا عمل ہے جو اتنا اللہ کو پسند ہے توبہ، تو ایک اللہ کا عمل ہے وہ خود اللہ کو کس قدر پسند ہوگا. جس اللہ نے ہمیں، یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ رب رحم نہیں کرتا، ممکن نہیں ہو، ایسا ہے ہی نہیں. رب خود فرماتا ہے کہ ہم کسی پر رحم نہ کریں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. یہ کیسا ہے، یہ کس طریقے کی بات ہے کہ ماں پیدا کرتے اولاد کو اور پیدا کرتے ہی چھوڑ جائے. ماں تو وہ ہے، ایک ماں کی محبت، پہلے اولاد کو پیٹ میں پال لیا، محبت سے ابھی دیکھا نہیں کون کس شکل کی ہوگی کیا ہوگی، اولاد ہے اپنی ہے پالتی ہے، پھر پیدا کر کے جو محبت برساتی ہے وہ اور ڈبل. رب کا بھی قانون کچھ ایسا ہی ہے. ہم جو پیدا ہیں، یہ جو حدیث میں ہے، یہ جو ہر بات ہے کہ مٹی ہماری وہیں سے لی گئی ہے جہاں قبر ہوگی. یہ قبر، یہ ہم پر احسان نہیں ہے، یہ ہم پر احسان نہیں ہے، یہ اس زمین پر احسان ہے کہ اشرف المخلوقات کو بنانے کے لیے رب نے اس زمین کو بنایا اور پھر اس زمین کی مٹی کو اپنے کام میں استعمال کیا. یہ اللہ نے ان تمام شے پر احسان فرمایا. کیونکہ اگر اللہ کے بعد سب سے عظیم کوئی ہے تو وہ بندہ ہے، انسان ہے. پھر آئی سوالات مخلوقات، پھر کچھ ہے، پھر بات کی بات. لیکن کون ہے عظیم؟ اللہ. اللہ کے بعد کون عظیم؟ انسان، بندے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں. کوئی تو بات ہے، کوئی تو کیا ہی عالم ہوگا. مگر یہ سب کچھ رب نے اپنے لیے نہیں کہ بہت اس کو، وہ تو رب ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت، وہ تو رب ہے. ہمیں ہے اپنے رب کی ضرورت، چاہے عبادات کے تھرو کریں، دلداری کے تھرو، یا کیسے ہی کیوں نہ کرتے ہوں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اس بادشاہ کو ہماری ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ آج بہت سے لوگ ہیں ایسے جو پتہ نہیں کیا کچھ الٹی سیدھی ہے اپنی طرف سے من گڑھت باتیں بناتے ہیں. اللہ جانے کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ، رب ہی کو معلوم. مگر بات یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکنا بہت اچھی بات ہے،
بہت اچھی بات ہے کہ میں تو کسی قابل نہیں، لیکن جب تمہارا رب ہی تم پر رحم فرما رہا تو اس کے رحم کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ اپنے گنہگار ہونے کا اظہار کیا ہے، بہت خوب بات ہے، رب کے رحمان ہونے کا اظہار کرنے میں زبان کو موت آتی ہے۔ یہ ہے حال، یہ ہے آج کا حال۔ آج دنیا یقین جانو اس طرف پہنچ چکی ہے، ایک بڑی بے تکی سی بات ہے، بے تکی سی بات۔ کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی پرندہ تم پر کچھ کر دے تو چار کھڑے ہو کے پتہ ہے کہتے ہیں کیا ہے، یہ تو خوش نصیب ہے۔ کسی کے کچھ غلاظت کر دینے سے تیرے کو نصیب اپنا اچھا لگنے لگ گیا۔ رب نے جو بندہ بنایا وہ تیرا نصیب تھا نہیں، رب نے جو کلمے کی ایمان کی دولت عطا کی وہ نصیب نہیں تھا، رب نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا وہ نصیب کی بات نہیں تھی۔ کسی جانور پرندے کے کچھ کر دینے سے خوش نصیبی کا پتہ چلا؟ ذرا بتاؤ، یہ تو حال ہے دنیا میں۔ حال یہ ہے، پڑھتے پڑھاتے بہت آج کل کی دنیا بہت چلہ کشیوں میں ہے، بڑے بڑے گھر گھر میں تمہیں بزرگ دکھیں گے، مگر اللہ کا نام ضرب لگانے سے کمال کوئی نہیں، کوئی کمال نہیں۔ اس وقت تک جب تک تمہارا رب تمہارے دل میں اپنے رب سے کوئی امید، گمان، توکل نہ ہو۔ یہی تو بات ہے کہ جو اپنی عبادت پہ بھروسہ کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے تو نے ان عبادتوں پہ بھروسہ تو کیا جو میرے خاطر کی، ان پہ کیا بھروسہ، ہم پر نہیں کیا۔ حدیث میں ہے مفہوم کہ جو شخص، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز محشر کوئی بھی بندہ اپنے اعمالوں کے صلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بات یہی واضح ہو گئی صاحب۔ اور اگر درجے ایمان کے تو درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے جو بالکل ہی زیرو کا ہو، جس میں رونیت، غرور، حسد، بغض ہوتا ہے، اس دل میں ایمان کسی صورت داخل نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں تو بڑا عبادت گزار، یہی پھنسے وہ لوگ۔ دوسری بات آئی وہ لوگ جو کہتے ہیں، پھر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اچھے ہیں جو کہتے ہیں ہم یوں، لیکن وہ ان کو خبر نہیں ہے، اللہ ہم سب کو توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ مگر پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ عبادت کی، اس کا بدل تم مجھ کو، رب سے بدل کس بات کا ہے؟ یہ بیٹھے میرے برابر میں، یہ نواز صاحب، یہ 4 دن ہوئے ہماری ان کی ملاقات کو، کچھ نہیں، کچھ دن پہلے آئے، میں نے کہا آج کی میں کوئی خوشخبری تمہیں سناؤں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، یہی میری خوشخبری ہے۔ ان کی اس بات سے بات ثابت ہوئی کہ رب کا تمہیں بلا لینا یہ تمہارے رب کا تم پر احسان ہے، اس سے بدل مانگنے سے لاکھوں درجہ اچھا ہے کہ کہو اے اللہ ہم تو قابل نہیں تھے، لیکن تو نے ہی اپنی بارگاہ میں ہم سب کو پکار لیا۔ اپنے اعمالوں کی تعریف کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، سب پیٹتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اللہ، وہ کوئی دور نہیں ہے رب، ہر چیز دور ہے۔ تمہارا ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس حد تک اللہ ہم سب کے قریب ہے کہ ہم اپنی ذات سے سینکڑوں میل دور ہیں، لیکن اللہ ہم سب کے قریب ہے۔ وہ رب جو ہم جیسے یہ ماتے ہمارے ہیں، اس قابل کہ خدا کے قدموں پہ رکھ دیے جائیں بوسا، کوئی ہے ایسی ذات دکھاؤ اللہ کے علاوہ جو کہتا ہو، جو کہے تمہارا باپ بھی، اماں ابا سب، کوئی پیر تلوے رکھوائے گا تمہارے اپنے تلووں پہ پیر؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں کسی کے بس کی بات۔ یہ تو رب کی ایک ادا ہے، یہ تو محبت ہے۔ ہمارے سجدے سجود سے کہتے ہیں، یہ بات حق ہے کہ سجدے سجود سے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان ہوتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سجدے اور سجود سے اس کی بزرگی اور بڑائی بیان ہوتی تو ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بیان کر دی، کیونکہ اللہ بہت عظیم ہے۔ یہ عظیم، یہ ہر بڑائی، بزرگی، ہر چیز خدا کی محتاج ہے، اللہ کی سب کچھ۔ لیکن یہ دیکھو اس کا رحم، دیکھو رب کا کہ ہمارے ماتے قابل نہیں ہیں اس قابل کے سجدے سجود کریں رب کو، ہے کیا؟ انہی ماتوں پہ بل ہوتا ہے دنیا میں اس کی مخلوق کو، جو اللہ کی مخلوق کو حقارت سے دیکھتا ہے،
چاہے وہ کتنے ہی وقت کا نمازی پرہیزگار ہو، وہ یہ میری اعلان سن لے کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں کچھ باقی بچا نہیں ہے، یہ سن لے۔ جو اس کی مخلوق کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہو، یہاں مسجد سے نکلے فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں ہے، گھر کا اتا پتہ کچھ نہیں، بیوی بچوں کا اتا پتہ کچھ نہیں، بہت دینداری ہو رہی ہے ایسا، وہاں سے نکلے اور ایک جانور کو حقارت سے دیکھا، اس کو نحوست سے دیکھا، اسے کم تر سمجھا، بس گئی عبادت۔ یہ تھی بات۔ جس رب نے تمہیں ہمیں بلایا اپنی بارگاہ میں کہ آؤ تم جیسے بھی ہو میرے بندے، آؤ ہم نے تمہیں سجدے کی۔ سجدہ کیا ہے؟ اپنے رب کے قدموں کو چوم لینا ہے سجدہ، یہ ہے۔ میرے دل سے تو یہی بات نکلتی ہے، اور حقیقت ہے حق تعالی جل شانہ نے جو بات رب کی ہے وہی عظیم ہے، جو بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی عظیم ہے۔ رب نے کہلوایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی ان امتیوں سے کہ جب یہ اپنے رب کو ہم کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے قدموں پہ اپنا سر رکھتے ہیں، تو ان کے ماتھے کی گرمی کو ہم اپنے قدموں پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کہی، کس حد تک وہ ہمارے قریب ہے، یہ بات اللہ نے کہی۔ پھر کہا ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے دل کی کیفیات کو ان کا رب اپنے دل میں، دل سے دل جوڑا ہے اللہ نے ہمارے سے، حالانکہ اس کا دل، اس کے پیر ہاتھ نہیں ہے، وہ تو ایک نور ہے، لیکن اس لیے یہ کہا کہ اس کا بندہ اس پہ فدا ہو جائے۔ فنا ہو نہیں سکتے تو کم از کم اس کی ذات پہ فدا ہی ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ سجدے پہ سر رکھا ہو تو سلام پھیرنے کی بھی فرصت نہ ہو۔ یہ ہے دل لگی۔ یہاں اس نے بلا لیا ہمیں، یہیں مسجدوں میں نہیں، خانقاہوں میں نہیں، ہر طرف رب ہے۔ حاصل وہ تمہیں تب ہوگا جب تم اس کے خاطر، اس رب نے تمہارے خاطر ساری دنیا کو سجایا، تمہارے اندر ایک دل عطا کیا، اس وقت اللہ تم سب کو حاصل ہوگا جب تم اس دل کو اپنے رب کے لیے سجاؤ گے۔ جب کسی مہمان کو دعوت دیتے ہو تو اپنے گھر کو سجاتے ہو نہیں ہو، ہر شے، ہر چیز گھر کی صاف کرتے ہو، اس کے لیے انتظام کرتے ہو، اس کے خاص میزبان بنتے ہو۔ تو جب دل میں رب آتا ہے تو پھر رب مہمان ہو جاتا ہے، اور جس دل میں رب آ جائے، وہ دل جس بندے کے دل میں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے، وہ بندہ پھر خود اپنے رب کا مہمان ہوتا ہے۔ یہی حال ہے، یہی حقیقت ہے کہ اللہ مہمان بھی ہے اور اللہ ہی میزبان بھی ہے۔ مہمان تو ایسے ہے کہ بس ہمارے، حالانکہ مہمان نہیں، میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارے دل، ہم جانتے ہیں اپنے حالوں کو، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم سب پر ہمارے رب کا رحم کرم اور فضل کس طرح سے ہے۔ اور یہی حال ہے، یہی بات بھی ہے کہ یہ جو لوگ وہی بات کہ ایک وہ جو کہے میں تو دیندار ہوں، ایک پھر وہ جو کہے میں نے اللہ یہ کیا مجھے بدل دیجئے، یہ بہت یہ کوئی اچھی بات ہے؟ رب بدل دے گا، یہ رب کی جانب سے ہے۔ میں اور تم یہ کہیں اے اللہ جو بس تو نے ہم سے جو اچھا کام کرا لیا، اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول اور مقبول فرما لے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر جو تو نے یہ کرم فضل فرمایا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہم پر رحم ہے۔ اور پھر اس سے بھی اوپر کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ اچھا کام کر کے میری اوقات تو نہیں تھی، تو رب کا کام ہے، رب کا کرم ہے کہ مجھ سے سجدہ ہوا تو یہ تو میرا کمال ہو گیا۔ رب کمال نہیں کرتا، رب کرم فرماتا ہے، اور جب رب کسی پر کرم فرماتا ہے تو وہ پھر بندہ ہو یا کوئی بھی چیز، وہ کمال دکھاتی ہے۔ یہی اس کی بات بھی ہے کہ ایک قطرے سے انسان کو بنا دیا، دیکھا اس کی قدرت کا انداز کیسا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ رب ہے۔ ہمیں تمہیں صرف یہ ہے بات کہ اس کو سمجھیں۔ ہمارے تمہارے عیب، ہم پوری کائنات کے عیب اگر ہم سمیٹ بھی لیں، میں اپنے حصے میں لے لوں، تو رب کی ربوبیت کی قسم، اس کی رحمت کا ایک نقطہ ہی کافی ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے میں اور گناہوں کو پلٹ کرنے کی میں تبدیل کرنے میں۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گناہگار ہیں یہ گناہ نہیں ہے، ناشکر ہیں یہ بڑی بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اور ناشکری صرف یہی نہیں، شکر ادا کرنا یہی نہیں اللہ تیرا شکریہ ہر جگہ جگہ اظہار کرتے، دنیا کا شکر ادا کرنا ہے، یہ رب کا الٹ ہے، اللہ سے دل نہیں ہے، یہ دنیا سے دل لگتا ہے۔ لوگ دنیا سے دل لگاتے ہیں شاید اللہ کے لیے، اور اللہ سے بھی دل لگاتے ہیں دنیا کے لیے، یہی میں نے دیکھا ہے، میں تو جو دیکھتا ہوں میں وہ کہتا ہوں، یہی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہوں گا کہ دنیا چھوڑ دو، نہیں، نہ دنیا چھوڑنے کا حکم ہے نہ دین چھوڑنے کا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، مگر پہلے رب ہے پھر باقی چیزیں ہیں، پہلے اللہ ہے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نماز پڑھی تو یہ کون سا کمال ہوا، 4 کتابیں میں نے پڑھی، آج بہت سے بڑے بڑے حضرات ایسے ہیں، بہت افلاطون، بہت پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں رب رحم نہیں کرے گا۔ قسم حق تعالی جل شانہ کی شان مبارکہ کی قسم، اس کے بارے میں کچھ سن لینا بھی رب کا رحم ہے، بے شک، اس کی کچھ بات سن کر کسی سے کہہ دینا بھی رب کا رحم ہے، اس کی قرآن کو نظر دیکھ لینا بھی رب کا رحم ہے، اس کی بات سن کر نقطے برابر اپنی ہی بساط کے مطابق سمجھ لینا، یہ سب کچھ رب کا رحم ہے۔ پھر یہ کتابیں پڑھنے والے، علم رکھنے والے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رب کا رحم نہیں ہے، رب رحم نہیں کرتا، حالانکہ رب سے پوچھو، جا کر اللہ سے پوچھو، اللہ سے حسین جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر عالم، ہر بزرگ، ہر پیر، ہر فقیر اپنے اپنے گمان کے مطابق جواب دے گا، اللہ تمہیں اپنی شان شان بتائے گا، یہ اس کی شان شان ہی ہے۔ ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ رب العزت جلال میں آ گیا، اللہ نے فرمایا کون ہے ایسا جو ہماری قسمیں کھا کر کہتا ہے ہم نہیں بخشیں گے، جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے فلاں شخص کو بخش دیا، معاف فرما دی۔ وہ رب ہے بھائی، اس کا رحم ہے جس پر کیا سب پر دیا ہے۔ کیا یہ قرآن جو ہم اور آپ کے گھروں میں موجود ہے یہ کیا صرف ایمان والوں کا ہے؟ غیر مسلم نہیں چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کھلی کتاب ہے، جس کو چاہے اللہ نے تو کہا ہے، ہم نے ہر چیز اس میں واضح طور پر بیان کر دی ہے، جو چاہے اس کو پڑھے اور ہماری بارگاہ میں چلا آئے، اختیار ہے، اس زبان کا بھی، اس آنکھ کا، کان کا، ہر ایک چیز کا ہمارے پاس اختیار ہے، جس نے اختیار دیا ہے۔ اور اللہ نے اختیار بہت محترم بات ہے کہ اختیار دیا، جس رب نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا کیے ہوں، وہ کیسی ہم سے محبت کرتا ہوگا۔ کوئی ایسا ہے دنیا میں جو اپنا محبوب دے کسی اور کو؟ کیا بات، کوئی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے جس نے کہا میں نے تم پر احسان فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر معبوس فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر معبوس فرمایا۔ سارا جہان اللہ کو منانے پر تلا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، اور ایک رب ہے کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر ہے۔ یہی نہیں ہے بات، یہی نہیں، یہ جو درود شریف ہیں اگر اس کو انگلش میں کہوں تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہی یہ ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت فرماتا ہوں۔ یہ اللہ نے آئی لو یو کہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 72,000 قسم کے درود بنائے ہیں، ہر درود کے اندر کنڈیشن ہے، بدلتے ہیں سلام کے طریقے، درود کے طریقے، لیکن درود کا مطلب ہے محبت۔ اور خدا کی ربوبیت کی قسم تم انداز دیکھو اللہ کا، تم دعا کرتے ہو اے رب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفتاً محبتاً پیش کر سکوں، لہٰذا تو ہی مجھ پر رحم فرما کہ تو میری جانب سے کچھ پیش فرما دے۔ سب سے حسین بات اللہ کے پاس جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا رحم ہے، اس کا رحیم ہونا ہے۔ اس نے کہا میری تمام صفات پر میرے رحمان رحمتوں کی صفت کو فوقیت حاصل ہے، اپنی رحمتوں کو بھی بتا دیا کہ اگر میں جبار ہوں تو اس سے زیادہ میں رحمان ہوں، اگر میں قہار ہوں تو اس سے کروڑوں درجے زیادہ میں رحمان ہوں۔ وہ چاہے تو آج خدا کی قسم آج بجھا دے جہنم کی آگ، آج سب کچھ ختم کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، رب ہے۔ لیکن ہم کہتے کیا ہیں
کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً محبتاً دے سکے، ہے ہی کیا ہمارے پاس، لہٰذا تو کچھ جو یہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رب سے جو اظہار کیا ہے، حقیقتاً یہی بات بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو نے جو ان کے لیے ہم سے اظہار کیا ہے ان کی محبت میں، یہی سب کچھ میں تجھ پر بھی نازل فرماؤں گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے ان امتیوں سے کہ جس نے آپ پر ایک مرتبہ بھی، جو شخص آپ پہ ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجے گا، خود اس کا رب اس پر 10 مرتبہ درود اور سلام بھیجے گا۔ یہ رب نے کہا ہے، وہ رب جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دیے ہوں، وہ رب جس نے اپنی محبت کا اظہار کس انداز سے وہ کرتا ہے وہ ہمیں سکھا دیا ہو، وہ ہمیں کیوں پھنسائے گا جہنم میں؟ پتہ نہیں کیسی وہی والی بات ہے کہ درود پڑھتا ہی وہ ہے جسے خدا کہے کہ یہ ہے مومن، درود پڑھتا ہی وہ ہے جسے جو چمکتا ہو رب کی نگاہوں میں۔ درود صرف، اور جو کہ حدیث میں ہے نا کہ شفاعت مبارکہ نصیب ہوتی ہے درود شریف سے، اللہ کی قسم ہوتی ہے، کیسے سمجھاؤں؟ جس نے درود پڑھا، حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ جاتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور وہاں جا کر وہ درود اور سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے۔ جواب مبارکہ میں آپ فرماتے ہیں مفہوم میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو۔ یہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہم پر جیتے جی آیا ہے، یہی ہے شفاعت مبارکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی روز محشر سبحان اللہ۔ تمہیں دکھائے گی کہ تم، خدا کی قسم، ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سارے جہان کو خوشی ہوتی ہے، پورا خاندان، جب ایک درود پڑھنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چاہے، اللہ کی قسم، وہ اللہ چاہے ڈنڈے مار کوٹ کر بھی تمہیں سیدھا کرے۔ ہم سب کو کیا مشکل ہے رب کو کہ ہمیں برائیوں سے نہیں، سب بچا سکتا ہے، قادر مطلق ہے، رب ہے، رب بادشاہ، مگر وہ دیکھو اس کا انصاف، دیکھو اس کی حیاداری، دیکھو اس کی پردہ پوشی کرنا، دیکھو کہ اختیار دیا، اچھائی بھی سکھائی، برائی بھی کہا، اب تو جان اور تیرا کام جانے، اچھا کرے گا تو میں تیرے کو قدموں سے لگاؤں گا، برا کرے گا تو یہ مت سمجھ لینا کہ ہم عذاب دیں گے، یہ نہیں بھول جانا میرے بندوں کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کون کہتا ہے گنہگار خدا کی نظروں میں کچھ نہیں ہے؟ جا کر رب سے پوچھو۔ یہ جنہیں دینداری کا ناز ہے، جنہیں عبادت گزاری کا ناز ہے، آئے کچھ دنوں پہلے کچھ یہاں لوگ، ایج زیادہ تھی، کہے میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی نماز روزے پڑھتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو۔ میں کہا تو پھر چھوڑ اللہ کا پیچھا کیوں پڑا اس کے پیچھے جب وہ کچھ کرتا نہیں؟ کہنے لگا وہ نہیں، کیوں، وہ تو میرا رب ہے۔ میں نے کہا یہ جو تو نے کہا کہ وہ تو میرا رب ہے، اس دل سے مانگ کر دیکھ، قسم خدا کی اپنے دونوں ہاتھ تیرے ہاتھوں میں تھما دے گا، وہ رب ہے۔ یہ عبادات کر کے، سجدے سجود کر کے کون ہے جو اللہ پر احسان کرتا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ کون ہے؟ کیا میں نے تم نے درود پڑھ کے عبادتیں کر کے کیا اللہ کو خرید رکھا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نہیں۔ اس نے اپنا رحم دکھا دکھا کر ہمیں اپنا نوکر بنایا ہے۔ اس نے ہمارے ہر عیب گناہ کو درگزر کر کے ہم پر رحم فرما کے ہمیں یہ کہا ہے علی الاعلان کہ اے بندے تو جیسا بھی ہے اپنے رب کا بندہ، اور تیرا رب بڑا رحمان ہے۔ یہ ہے بات، بتاؤ تو صحیح، یہ کیا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہم ان کے اور ان کے رب کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ خدا کو معاف کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیکی ہی ہو، وہ موڈ میں ہوتا ہے، وہ حسن و جمال میں ہوتا ہے، وہ اس کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں معاف کرے گا، ارد گرد بیٹھنے والے سب کو معاف فرما دے گا، یہی ہے اس کا قانون۔ کہاں پھینکتا ہے ہمارے گناہوں کا کچرا وہ کوئی جانتا ہے؟ یہی گناہ جو ہمارے ہیں جب وہ رحم فرماتا ہے، اگر وہ رب ایک بندے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
تو ان کے ڈر سے اس نے دعا کی کہ اللہ پھنس گیا ہوں، یہ تو بہت خبر لیں گے، لہٰذا شراب، آج کہتے ہیں شرابی کے اللہ کو، ارے جا کر پوچھو تو صحیح رب سے دلوں کا حال لوگوں کے. تم دیکھتے ہو جو سجدے میں پڑھا ہے ولی اللہ وہی ہے، سجدے سے اٹھ کر گھر تک جانے تو تماشا خود دیکھو گے، کیونکہ برائی لاد رکھی ہے. اس شرابی کے، اس بندے کے ہاتھ میں جو تھا اسے خدا نے بدل دیا. ایسے ہی قادر ہے وہ، ایسی ہی اس کی قدرت ہے. جب کسی سے پیار کرتا ہے اور اپنا پیار برساتا ہے، جتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو اس بندے کے گناہ بھی پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. رب ہے وہ. تم کیا، ہم یہ دنیا عذاب، میں یہ نہیں کہتا کہ رب کا عذاب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا جہنم نہیں ہے، یہ جہنم بھی رب کی محتاج ہے، اس میں جلتی ہوئی آگ بھی خدا کی محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی امت نے آگ میں پھینکا تو آگ نے کیا بگاڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ حالانکہ آگ کا کام ہی ہے جلا کر راکھ کر دینا، مگر آپ کی ذات کو، آپ کی شان کو تو نقطے کا بھی فرق نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ توکل ان کا رب پر تھا، اور ہے، آج بھی ہے، آج بھی دربار مبارکہ سجے ہیں. جب انہیں پھینکا، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، فرشتے تھے وہ تو، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا مدد کی ضرورت ہے؟ ایسی حسین بات آپ نے کہا کیوں نہیں؟ مگر تیری نہیں، ظاہر ہے میرے رب کی مجھ کو مدد کی ضرورت. یہ ہے گمان، یہ ہے امید، یہ ہے توکل، یہ ہے عقیدہ اپنے رب پر کہ کچھ بھی ہوں اے اللہ تو ہی ہے معاف فرمانے والا، معاف کر دینا ہم کو. کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی دشمن تھوڑی ہے رب ہمارا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے امتیوں کو پریشان نہیں کرتا. یہ ہندو مسلم کافر جو سب کھا رہے ہیں، انہیں کون کھلا رہا ہے؟ حق تعالی جل شانہ. اس نے کہا ہے، اللہ نے، میں اپنے ہونے کی نشانیاں روز محشر سے پہلے ظاہر کر دوں گا. کیوں؟ کچھ تو وجہ ہوگی. جو اسے ماننے والے تھے وہ تو ایک پتے کو دیکھ کے ہی رب کو مان گئے کہ ہاں اللہ ہے، اور جو نہیں ماننے والا تو قرآن ہی اس کے کان میں پڑھتے پھرو. کیا غیر مسلموں کے پاس تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہوں گے ہمارے عالم دین؟ سب کیا وہ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا ہے کرتا، سب دین اسلام کے کام میں لگے ہوئے، سب بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء کرام، عالم دین، سب. کیسے ممکن ہے؟ جب تک دل نہ ان کا وہ دل پہ نہ دیکھے، سمجھے نہیں، تب تک نہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود کھلا کون رہا ہے؟ اللہ. سلا کون رہا ہے؟ رب. رحم کون کر رہا ہے؟ رب. یہ روز محشر کی بات ہے کہ کس کی دھجیاں اڑیں گی اور کس کے عیب چھپیں گے، یہ روز محشر کی بات ہے. مگر ہم پر رب کا رحم ہے. اللہ نے وہ طریقہ، جس طرح سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرماتا ہے، وہی طریقہ تم اور ہم سب کو پڑھنا سکھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ورنہ سنو، وہی غور کرو، جس عرش کو اللہ نے کہا میرا، اس کے تو ہر پتا حسین ہو گیا. اس عرش کے سائے میں ہی دنیا سجی ہے. تو دیکھو دنیا اتنی حسین ہے جو تمہارے اور ہم سب کے لیے بنائی ہے. کچھ بات ہے، یہ دنیا چھوڑنے کا وہ نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کا نہیں ہے. ہاں حدیث مبارکہ ہے، ایسے رہو جیسے مسافر درخت کی چھاؤں میں بیٹھا، آرام کیا اور یہ گیا وہ گیا، یہ ایسے. لیکن یہ جو عرش اتنا حسین اللہ کا ہے، ظاہر ہے اللہ کا ہے تو ہر چیز حسین. میں خود حسین، تم سب بھی حسین، کیونکہ رب کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے. اپنا کوئی کمال نہیں. تم اپنی داڑھی میں، اپنے سر پہ نیا لباس پہنتے ہو، کنگا کرتے ہو، اپنے آپ کو خوشبو لگاتے ہو، سب آتے ہو، خود ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہو. تم کر رہے پسند اپنے آپ کو، تمہارا رب نہیں کرتا ہوگا، تمہیں پسند کرتا ہوگا. یہ محبت نہیں ہے رب سے، اس لیے خبر نہیں ہے. ایک دفعہ اس سے کہہ کے دیکھو اللہ سے کہ اللہ محبت ڈال دے دل میں. مانا ڈر خوف والے بھی تیرے ہی پیچھے ہیں، تجھے ہی راضی کر. مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاس آؤں تو محبت سے بھرا دل لے کر آؤں. یہ کہو رب سے، اس سے دعا کرو، درخواست کیا تو دل کو اتنا چھوٹا کر دے کہ تیرے سوا کوئی سما ہی نہ سکے، یا تو پھر اس دل کو اتنا وسیع کر دے کہ تیرے ساتھ ساتھ تیری ہر مخلوق کی محبت اس دل میں سما جائے. یہ دعا کرو تو تم اور ہر انسان لگا پڑا ہے اللہ کے پاس، بس اپنے مطلب کے چکر میں لگے رہو. اس میں بھی خدا کو کوئی وہ نہیں ہے، یہ بھی تم اس پہ بھی محبت کرتا ہے. ہم سب ایسے ہی ہیں،
مطلبی ہیں، اللہ کو تب یاد کرتے ہیں جب سر پہ کوئی مار پڑی ہو. بس دلداری تو پھر بہت الگ ہی چیز ہے. محبت تو وہ ہے جو بے لوث ہو کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں تیرا ہوں. محبت تو چیز ہے، اللہ جیسا بھی ہوں، رات دن صبح شام ہوتی تیرے ساتھ گزرے. یہ ہے محبت. کچھ دے نہ دے اپنے آپ ضرور دے. یہ جیسے وہ شعر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم یہ جہاں یہ چیز ہے کیا، یہ سب کچھ تیرا ہے. یہ جو ہے یہ شعر خود بتاؤ. اللہ رب العزت اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے پہ. جب مجھے اللہ ہی مل جائے تو یہ جہاں یہ چیز اور لوح و قلم رکھ کے میں کیا کمال کروں گا. لوح و قلم عرش اور کرسی کے لیے تم اللہ کو چاہتے ہو تو تم چاہتے نہیں ہو، تم اپنے دل کو بہلا رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کی قسم سارا جہان تم کو چاہتا ہے. وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا رب ان سے محبت فرماتا ہے. یہ درود جو ہے میں تم سے عبادتیں چھوڑنے کو یا توبۃ اللہ چھوڑنے کو میں نہیں کہتا. یہ نہیں کہیں تم کوئی سنتا ہو. آج کل تم منطق بس ہاتھی گزر جائے دم آنی چاہیے ہاتھ میں، باقی تماشا دیکھنے کی ہے دنیا اور کیا ہے. مگر مجھے خوف خفا کچھ کسی کا ابا کا نہیں. رب جب جانتا ہے سب دل کی بات تو کسی اور کے آگے جھکنا کیسا. اور جب سچ بات ہے تمہارے سب کے دلوں میں اگر سچائی ہے، اللہ کے بندے ہو، اللہ کو چاہتے ہو تو پھر ڈرنا مت. اگر یہ تسلیم ہے تمہارے دل میں، تمہاری ذات میں، تمہارے اندر روح میں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے مگر میرا رب ضرور ہے، تو یقین جانو حق اور سچ کہنے سے پیچھے مت ہٹنا. یہ یاد رکھنا. ہاں کسی کی حتک نہ ہو، کوئی تمہارے سامنے اب کر رہا ہو اپنی نظریں چھپاؤ. کیونکہ عبادت گزاری کی نصیحت وہ کرتا اچھا لگتا ہے جو خود بہت دیندار ہو. میں نہیں اپنے آپ کو کہتا یہ سب میں نہیں کرتا، یہ سب میرا کام ہی نہیں ہے. دین اسلام کا کام میں مذہب کا نہیں، میں تو اللہ کا درود کا کام کرتا ہوں. بھائی میں تو درود کی بات کہوں گا اور ادب کی بات کہوں گا. کیونکہ سب کچھ کرا لیکن اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ درود اور سلام نہ پڑا یا ان کے نام مبارکہ کا ان کی باتوں کا ادب نہ کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کر لی کتنی عبادت ہے، کسی کام نہیں آنے کی کچھ بھی. لکھ لو تمہیں اللہ سے دور کیوں کروں گا. اور مگر چلو بالفرض کر بھی رہا ہوں تو کیا تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہارا یقین مجھ پہ اگر ہو جائے تو تم کہتے ہو کہ تمہارے حضرت کام بننے لگ گئے. ارے میں اگر تمہارا مجھ پہ کچھ ہلکا پھلکا سا نظر رکھنے سے کام بن رہے ہیں تو کیا اللہ تمہارے کام کس کس انداز سے سنوارے گا؟ یہ درود تمہیں رب نے ہی پڑھوایا ہے. اس کا ذریعہ ہمارے ابا تھے لیکن کس نے وہ خود میں نہیں کہتا یہ بات، وہ خود کہتے تھے. میں تو تبلیغ کرتا ہوں، پڑھتا وہ ہے جسے رب چاہے. کیا بات، پڑھتا وہ ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہونے، ہم تو ان کا ہاتھ پکڑاتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں کہ اے رب تو جان اور تیرے بندے جان. یہی ہے اعلیٰ ترین بات، یہی ہے. اس درود کو تھامو. درود 72,000 ہیں. یہ ام الدرود ہے، عرش الہی کے خاص کنگورے پر تحریر ہے. اس سے 72,000 قسم کے درود کو، درود شریف کو رب نے پیدا فرمایا ہے. حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب درود پڑھو تو میرے نام سے شروع کرو، یعنی کہ تم بسم اللہ پڑھو اور ایسا درود جس میں اللہم صلی علی محمد نام مبارکہ تک درود ہے. وعلی آلہ وسلم یہ سلام ہے. درود بغیر سلام کے، سلام بغیر درود کے ادھورا ہے. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو سلام بھیجو، اور جب سلام بھیجو تو پھر درود بھیجو. ایک محفل میں میں نے کہہ دیا تھا کہ درود امی نہیں، درود امی نہیں. درود امی تو بہت محترم درود ہے. میری کیفیات کی وجہ سے میں بہت کچھ ایسا بھی کہتا ہوں گا کہ بعد میں ہو سکتا تم سوچتے ہو کہ یہ کیا کہا. تم پوچھا کرو اٹھ کے بعد میں، اگر تمہیں اگر اپنی اصلاح ہے، تمہیں ایسا لگے کچھ میں نے غلط کہا ہے، اگر تمہیں وہ ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہو. کوئی وہ نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں ہو سکتی غلطی؟ میں بندہ ہوں، فرشتہ کیوں بنوں؟ بندہ ہوں، بالکل ہو سکتی ہے. مگر درود امی نہیں. ایک شخص تھے
وہ جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے تھے تو وہ لفظ امی استعمال کیا کرتے تھے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان امی سے تھے. اس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, علم نہیں تھا, مگر آپ دیکھیں اللہ کی ربوبیت کی قسم, اللہ کے بعد علم اگر کسی کے پاس ہے سب سے حسین, سب سے بے انتہا زیادہ, تو وہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے انہیں سب کا سب علم عطا فرمایا, بہت کچھ ہم کوئی جانتا ہی نہیں ہے اتنا سب کچھ. تو وہ آپ کو امی امی نہ وہ کہہ کے پکارتے تھے. تو آپ کے سامنے جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا مفہوم کہ اے شخص تو مجھے بار بار ڈیگریڈ کرتا ہے, اس خاندان سے مجھے یہ کرتا ہے, تو یہ شرم نہیں آتی؟ اس لیے لفظ امی ان کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے, بے ادبی ہے, بے ادبی ہے. اور یقین جانو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ بار بار لینا بھی بے ادبی ہے. ہم دیکھو ہم اپنے والدین کا نام نہیں لیتے بلا ضرورت سے, مراد کے کہیں کسی کو بتانا ہو کہ میں کون ہوں, یا کوئی اور کسی ضرورت کے تحت تو ہے, بلا ضرورت تو ہم اپنے بڑوں کا بھی نام نہیں لیتے, کیونکہ بڑوں کا ادب ہے. تو اللہ کے بعد سب سے حسین جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر اگر آپ اور ہم ان کی اپنی محبت میں ان کے محبت میں ہم ان کا نام مبارکہ ادا کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق سے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت ادباً عطا کریں, اور کسی سے نام مبارکہ سنیں تو درود پڑھیں, خود نام مبارکہ ادا کریں تب بھی درود پڑھیں. اللہ کو بے انتہا محبوب ہیں وہ بندے جو درود کی کثرت کرتے ہیں, جو درود پڑھتے ہیں. خود اللہ کے محبوب ہی ہیں, رب کے محبوب ہیں. کون دیکھو تو صحیح کتنی لاج رکھ لی اللہ نے ہم سب کی. ہماری نمازوں کا ہمیں بھروسہ نہیں, روزے رکھتے ان کا بھروسہ نہیں, عبادت کرتے حج عمرہ کرتے ان کا کوئی بھروسہ نہیں. کہے نہیں قابل نہیں ہیں ہم کہ کہیں ہم نے بہت خوب روزہ, قابل نہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود رب نے دیکھو ہماری ذات پر رحم فرمایا. درود شریف کو تم جس حال میں بھی پڑھو, پاک ہو ناپاک ہو, چل رہے ہو پھر رہے ہو, اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو, جیسے بھی پڑھو گے درود شریف بھی قبول ہے, درود پڑھنے والا بھی قبول ہے. اس حرمت کو کم نہیں کر سکتا درود شریف کی حرمت کو کوئی میرا اور آپ کا عمل. یہ تو وہ درود ہے آج ایک بار پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم, ابھی کہا میں نے 3 دن اگلے دن جان بوجھ کے گناہوں میں نہ ہوں تو خدا کی قسم خدا گناہ نہ لکھوائے. اتنی برکت ہے, انوارات اس حد تک ایسے برستے ہیں انسان کی ذات پر کہ سارے عیب جل کر راکھ کر دی جاتے ہیں. نیکیوں میں اضافہ کریے, رب کا فرمان ہے, اپنے دل کی کوئی اندر سے کچھ نہیں کہہ رہا, اللہ کا فرمان ہے. لیکن سوچو ادب ضروری ہے زندگی میں, چاہے تم استاد کا ادب کرو, ماں باپ کا کرو, بہن بھائیوں کا, بیوی بچوں کا, ہر کسی کا. ایک روٹی جو تمہارے لیے بنی ہے, تم رزق کے لیے نہیں ہو, تمہارے لیے رزق ہے, اسے تم اٹھا کے پھینکو گے, اگلے دن سے رزق آنا کم ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا, لیکن کم ضرور ہوگا. نا قدری کرو گے تو بے برکتی محسوس ہوگی. تو رزق کا معاملہ ہے, جن کے صدقے میں یہ خدا نے تبرک رزق کے نام پہ ہمیں عطا فرمایا, ان کے نام کا ادب کتنا ہم پر لازم ہے. ان کی محفلوں میں بیٹھے, نعت خوانی کی محفل و میلاد ہو, کہیں بھی ہو, ان کا نام ہے مبارک سنو تو با ادب دل میں درود پڑھو. بآواز بلند نہیں پڑھ سکتے تو دل میں ہی پڑھ لو, یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے, نہیں. جب رب ہی دل میں ہے تو دل میں سناؤ اللہ کو, اس کا عمل درود پڑھو, درود کی کثرت کرو. اسی سے تمہاری زندگی قبر آخرت سب سنور جائے گی انشاءاللہ, بے شک سنور جائے گی. یہی حقیقت ہے. اللہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا تو, رب نے چاہا جب یہ 1 گھنٹہ مجھ کو اور تم کو بلوا کے سنوایا ہے, یہی حقیقت ہے. اور درود وہ چیز ہے, دیکھو نماز زندگی کی حد تک ہے, درود ایسی چیز ہے جو زندگی میں کثرت کرتا ہے, قبر میں بھی پڑھتا ہے. قبر سے لے کے اللہ کی خدمت تک جو بھی لوگ, جو بھی فرشتے ہوں گے اللہ کے جو لے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جاتا ہے تو درود شریف ہی پڑھتے ہوئے جاتا ہے. پھر رب جو اس کے حال پر جو اپنا ایک حسین اس کو جلوہ دکھاتا ہے اپنے حسن مبارکہ کا, وہ دیکھ کر پھر خدمت مبارکہ میں جاتا ہے. پھر خدمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے جنت کے جو باؤنڈری وال, اس کے باہر جو ایریا بنا ہے, وہاں انتظار کرتا ہے اور وہاں بھی درود پڑھتا ہے. دیکھو درود پڑھ ہی رہا ہے,
وہاں درود پڑھتا ہے، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارکہ آتی ہے تو ان کی سواری مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہی جنت میں درود پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے درود، یہ ہے، کیونکہ دیکھو رب جو ہے، رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ کسی کا کون ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ پر احسان کرے، یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں، یقین جانو میرے عزیزوں، تم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو مرد اور عورت، ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، تم جواب دینا، دل میں ہی دو یا زبان سے دو، باوجود تمہاری، کیا تم سب، ہر کوئی انسان جو یہاں بیٹھا ہے اپنے رب سے راضی ہے؟ اگر تم سب اللہ سے راضی ہو، تم بندے، ہم تم، وہ رحمان رب ہم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تمہیں درود پڑھا کے کیا کچھ تمہیں اعلان کیا ہے، اللہ کی شان کی قسم، مرنے کی دیر ہے پھر اعلان خود رب سے سننا۔ ہمیں تو اتنی ہی اجازت ہے جتنی کہ بس لوگ پڑھ لیں، ورنہ قسم خدا کی وہ بات دل کے باغ سے نکلیں گی درود کے بارے میں کہ خدا کی قسم کچھ کرنے کی نہیں رہو گے، کہو گے درود پڑھ لیا، کہاں ہے رب، اب اسی کے پاس جانا ہے، بس یہی رہے گا۔ جنت بہت محترم ہے، سب جاؤ گے، جس نے 10 مرتبہ بھی دنیا میں پڑھ لیا درود وہ جنت کا حقدار وارث ہے، جنت خرید لی، مالک بن گیا جنت کا، حدیث مبارکہ ہے، اس نے قیمت ادا کر دی، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ جو ساری زندگی کثرت کرتا ہو درود کی، جس کی زبان، جس کی جانب سے توفتاً محبتاً ہر لمحے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں تحفہ جا رہے ہوں رب کے حکم سے، کیا حرمت ہوگی رب کی نگاہوں میں اس کی، کیا حرمت ہوگی؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے کسی عزیز سے محبت کرو تو اور میری نظروں میں محترم ہو جاؤ گے، تو جن سے اللہ عشق فرماتا ہو ان سے تم اپنی محبت کا اظہار کرو باادب درود کے ذریعے، تو خدا کی رحمتیں تم پر کیسی ہوں گی؟ تمہارے آنے والی 7 نسلوں تک درود کی برکتیں قائم رہیں گی، یہ آزما لو، لکھ لو، کہ تمہیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، تم خود دیکھو گے جو درود پڑھ کے تمہیں اطمینان ہے نا دلوں میں، چاہے زندگی میں مشکلات پریشانی آتی ہیں، حق ہے، یہ بھی ایک اللہ کا ایک اعلان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے سارے معاملات، لیکن سب کچھ کے باوجود جو دل میں ایک اطمینان ہے درود پڑھنے کا، درود پڑھنے کے بعد، یہ اطمینان کوئی عام اطمینان نہیں ہے، یہ اطمینان کوئی عام اطمینان نہیں ہے، یہ تو ایسا انعام تمہیں خدا نے درود پڑھنے والوں کو دیا ہے، سب چیزیں خدا رد کر سکتا ہے، تمہیں اور تمہارے پڑھے ہوئے درود کو رد نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے کہا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو محبت سے دیکھیں، رب اسے بھگائے گا، رب اسے اٹھا کے بھگا دے گا۔ میں تم میں سے کسی سے میں محبت سے وہ کر لوں پیش کہ تم بھی اگر محبت جانتے ہوئے تو کیا تم اس سے نفرت کرو گے؟ نہیں، تم کہو گے نہیں، یہ تو ان کا چاہنے ان سے، یہ تو اس کو چاہتے تو ہم بھی اس کو چاہیں، یہی اللہ کی بات ہے، اللہ یہی تو کہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جو امت ہے، میرے وہ بندے ہیں، اور یہی ہمارے رب کا ہم پر رحم ہے، بشرط ہے عاجزی، انکساری، خدا کی مخلوق سے محبت، جانور پرندے انسان کچھ بھی ہو محبت کرنی ہے، محبت بانٹنی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخلوق سے محبت کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب سے محبت کی ہے، ہر مخلوق سے۔ ہم اور تم امتی ہے، ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم محبت کریں۔ عبادت گزاری صرف یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اتنا نہیں ہے، تم سمجھتے ہو نمازوں میں لگ گئے تو گھر بار بھول گئے، نہیں، الٹ کیا، تم نے الٹ کیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اتنی کیا تمہیں نہ 5 وقت خدا بلاتا ہے، اس کے بعد بھی تو وقت دیتا ہے، گھر بار کو بھی دیکھو، بیوی بچوں کے ساتھ حکم، اچھے اخلاق، سب کچھ، بچوں کے ساتھ ہنسنا مذاق کرنا، بچوں کے ساتھ بچہ بنو گے تو عیش ہے زندگی کا، یہ سب کر کے دیکھو، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے تمہیں کیا کچھ بھی نصیب ہوگا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر اولیاء بزرگ کی تم سب کو ضرورت نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہو یہاں پہ، جب رب کی رحمت کی چادر ہی تمہارے اوپر اڑائے رکھی رب نے، تو تمہیں کس کی ضرورت؟ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو، چاہے تو آزما کر دیکھ لو، اس محفل میں بیٹھتے ہو، دوست کے لیے، دشمن کے لیے، جس کے جو بھی آئے، کہو اے رب
ہم دل اپنا صاف کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج درود نہیں پڑھتے تو ان سب کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خود دیکھنا ایسا تعلق درود کا ان کے قائم ہوگا، دل میں جانتے بھی نہیں ہوں گے درود کو، پھر بھی ایک ابھرے گی محبت، کیونکہ ایمان تو ہے، وہ ابھرے گی. خود تم سے ملیں گے. خود درود پڑھنے والے کو درود پڑھنے والے سے صرف رب ہی ملا سکتا ہے بس. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے، اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور درود کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا بلند درود بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے بلند ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى آله وسلم. علی محمد وعلی آلہ وسلم. آمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن اور محبت پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اس درود کی برکت سے ان کے پریشانیوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں اپنے رحم کرم اور فضل سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس محفل میں موجود جو بھی لوگ اپنے دل میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر آئے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جانتا ہے. ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اس درود کے ساتھ اپنی بارگاہ میں عادت درجات پر قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کا خاتمہ آپ ہم سب کا ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہماری سانسیں رکیں ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہم سب کی تمام دعاؤں اور درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.